آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مین آج جو پریسر کے جو 3-4 پوائنٹس ہیں اس میں سب سے پہلے بلوچستان کا ذکر کیا کہ بلوچستان اس وقت یہ نیریٹو بڑا اسٹرانگ طریقے سے انٹرنیشنل اور لوکل ڈومیسٹک میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ والے جو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں بیسیکلی خدا نہ خواستہ وہ کوئی سپریشن کی طرف جا رہے ہیں، کوئی الگ ہونے جا رہے ہیں، تو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں اسی سلسلے میں جو پیار نے کہا کہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے نے اس وقت وہاں پہ سرو کیا. کتنے نمبر آف شہداء خود بلوچستان کے ہیں جو وہاں پہ پاکستان کی خاطر جانیں قربان کی ہیں. وہاں پہ 80% لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہیں، جتنے وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پہ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ہونے والے اور جو ہوا ہے بیسیکلی اس میں واضح طور پر نے کہا کہ یہ حملے کرنے فوج کے ساتھ جو ہے لڑائی کسے کہتے ہیں، جیسے معصوم شہریوں کو شہید کرنا یا پلوں کو تباہ کرنا، یہ کون سی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو مس پرسپشن بلوچستان کے متعلق تھی اس کو بڑے واضح الفاظ میں جس پہ اکثر میں بھی کہا اور بعد میں اس میں کوشچن آنسر سیشن میں بھی کور کیا گیا. دوسرا جو مین جو چیز تھی وہ کے پی دہشت گردی کی ایک نئی ویو جو باہر آ رہی ہے، تو اس میں جو آپریشنل اسٹریٹجی ہے اس کے متعلق بڑے جو 4 اس کے حصے ہیں کہ آپ نے کلیئر کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے اور ٹرانسفر کرنا ہے. تو بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے اوپر ضرور کچھ پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ جو بیسیکلی وہ اونرس لینے کے بجائے ملٹری آپریشن کے پیچھے ہیج بیہائنڈ کرتے ہیں، جبکہ ان کو آگے بڑھ کے وہاں پہ لوگ ڈومیسٹک جو وہاں پہ لیڈرز ہیں، جو ملکس ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے وہ کلیئر ہولڈ کر چکے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام میں بھی جو ہے پراپر طریقے سے کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں دوبارہ محبت کا پیغام دیا افغان بری گورنمنٹ کو کہ ان کے اوپر چوائس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو مسلم ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جو ایک را فنڈڈ وہاں پہ فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو دوبارہ ایک محبت پیغام کے جو پیغام دیا گیا ہے وہ واضح طور پر پاکستان کی ریسٹرینٹ اپروچ جو ہے اپنے نیبرز کے حساب سے اس سے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ واضح کرتی ہے. جہاں تک پولیٹیکل ایک نیریٹو بنایا گیا ہے کہ فوج شاید کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں اور ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کے اگینسٹ ہوتی ہے، تو اس کے متعلق بھی جتنا ابہام تھا اس کو بڑے واضح الفاظ میں کلیئر کیا گیا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ایک جو نیشنل جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں ضرور گورنمنٹ کے ساتھ فوج کھڑی ہوتی ہے. اسے ماضی میں بھی دیکھیں تو فوج جو ایک ادارے کے طور پہ اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تاکہ اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ جیسے ڈی ایس پی آر نے کہا کہ ایک محفوظ پاکستانی ایک مضبوط پاکستان کی جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ محفوظ ہو. تو فوج اپنا رول ادا کرتی رہے گی، چاہے وہ نیشنل بلڈنگ ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو. اور ڈی ایس پی آر نے جس طرح کوشچن آنسر سیشن میں اپنے بڑے اسٹرانگ طریقے سے کہا کہ پاکستان آرمی جو ہے اپنے جو ایک ہارڈ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے ڈسپلن کا، ایک اپنے جو احتساب کا جو انٹرنل سلسلے میں جنرل فیض حمید کی مثال بھی جو سامنے آئی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اپنے کو پرسنل گینز کے سلسلے میں اگر نیشنل سیکورٹی لا جو ہے اپنا جو رستہ اپنائے گا تو کسی قسم کی بھی جتنے بھی نیریٹیوز بن رہے تھے ان کے اوپر میرے خیال میں اوس پڑی ہوگی اور ان کے ارمان جو ٹھنڈے پڑے ہوں گے جو اپنے ملک اور قوم کے اوپر ایک وار جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے حساب سے جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کو مایوسی کرتے ہیں. تو آج کی پریسر جو تھی میں سمجھتا ہوں اس کو مزید اس طرح ریگولر ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی بھی جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے پاکستان پہ جو مسلط ہے اس کو جو کلا کما کیا جا سکے. جی اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں، نہ ہی مخالفت کرتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں یہ بڑا واضح طور پہ ابھی ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو ابھی ہونے والا جلسہ ہے اس کے مطابق آگے کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہاں کی جو لوکل آپ کی گورنمنٹ ہے وہ اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے زمرے میں آتا ہے. وہ کسی کو اگر اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ ان کے زمرے میں آتا ہے، اس میں فوج کا کوئی لین دین نہیں. معیشت کے حساب سے بھی جس طرح سے ایک نیریٹو جو ہے بلڈ کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، تو اس میں بھی بتایا کہ پچھلے سال 1.9% آف دا جی ڈی پی تھا، ابھی 1.7% ہے. تو یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک لوگ جو کھڑے ہو کے اسمبلیوں کے فلور سے ریزائن دے کر اس طرح کے امپریشن کریٹ کر رہے ہیں
کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاید وہ ملک چلا رہی ہے، یہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی ایسا آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. تو ایک واضح طور پہ بتایا گیا اگر کوئی ثبوت ہے، کوئی چیز ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں، بتائیں آ کے کہ صرف ایک مس پرسپشن کے اوپر ایک جو ہے وہ بیانیاں گڑھ کے، اور اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہے تو میرے خیال میں ان پولیٹیکل لیڈرز کو بھی جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو اسٹیبلٹی اگر ہوگی تبھی پاکستان کیری فارورڈ کرے گا. ہماری 65% یوتھ ہے، ان کو اگر بہتر مستقبل دینا ہے تو پھر ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر ہوگی تو پھر ہی معاشی جو ہے اسٹیبلٹی ہوگی. جہاں تک سیکیورٹی کے اوپر ہوں گے وہ پاکستان آرمی نے واضح طور پہ سنبھال رکھا ہے، اور کسی درانداز کو چاہے وہ ایران کے راستے پاکستان داخل ہوتا ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک دہشت گردی میں ہو، چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آتا ہو، تو ہم لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم اپنا کام پورا کیے ہوئے. تو لہٰذا پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر یہ تمام مونس ہے کہ وہ آگے لے کے کس طرح چلتی ہے. پہلے بھی پولیٹیکلی اے پولیٹیکل ہوا کرتی تھی جو ہے پاکستان آرمی، اور اب بھی اے پولیٹیکل ہے. لہٰذا کسی قسم کی بھی جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کے لحاظ سے، اس کو میرا خیال ہے کرب ہونا چاہیے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور وہ کوئی مدد مانگ رہی ہے یا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے، تو پاکستان آرمی اپنا الگ سے اس کو وہی کرنا ہے جو اس کے گورنمنٹ کہے گی. اس طرح دو پرونگز پہ تو نہیں چل سکتے، لیکن اس کو کسی سے افیلیٹ کرنا آرم فورسز کو یہ ایک غلط بیانیہ ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان آرمی کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ اوور آل کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے. جی اچھا احمد سعید صاحب، ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، انہوں نے کہا کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے، آپ بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے جہاں تک پروٹیکشن دینے کا تعلق ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جتنی انجینئر کمپنیز کام کرتی ہیں وہ پاکستان آرمی اپنا رول ادا کرتی رہے گی. لیکن ایک ول چاہیے، ایک بجٹ ایلوکیشن چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر جو کام کرنا ہے. ہر جگہ پاکستان آرمی کے کرنل، بریگیڈیئر یا کمانڈر جا کے بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ مناسب بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کا مینڈیٹ ہے اس سلسلے میں. ہاں اس وقت مینڈیٹ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ آپریشنز کر رہے ہوں تو اپنے لوکلز کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. ابھی آپ کلیئر کر چکے، آپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اب سامنے آئے پولیٹیکل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ سامنے آئے اور پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنائے. جہاں تک ان کی پروٹیکشن کا تعلق ہے وہ آرم فورسز کی ذمہ داری میں ہے، چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے ریگولر آرم فورسز ہوں، چاہے لیویز ہوں، چاہے پولیس ہوں، وہ ہر صورت دی جائے گی. لیکن اگر آپ ہر چیز کو جو آپریشنز کے ساتھ اگر لنک کریں گے تو پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، کیسے آپ بلڈ کریں گے اور کیسے ہینڈ اوور کریں گے. لیکن پھر بھی جہاں پر پاکستان آرمی نے آپریشنز کر کے علاقوں کو کلیئر کیا ہے، وہاں پر اسٹوریج جو ہے وہ ویئر ہاؤسز بنائے گئے ہیں. منڈیوں سے جو منڈیوں تک کی سڑکیں تھی کھیتوں سے اور باغوں سے، وہ این ایل سی اور ایف ڈبلیو کے تحت بنائی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈھیروں اور ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، لوگوں میں اعتماد ایک جو پیدا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اینٹی پاکستان وہاں نیریٹو لے کے اگر چلتے رہیں گے تو پھر کیسے لوگ وہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ کو سوچیں گے، کیسے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ تو پھر اپنے ایک پولیٹیکل روش میں بیٹھ جائیں گے. اور بدقسمتی سے چونکہ 60% جہاں پہ اپنی نیشنل پاور ہے یوتھ کے سلسلے میں، اگر آپ انہوں غلط نیریٹوز دیں گے تھرو موبائل فونز تو پھر اگر آپ کسی صورت ہی پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک ہول آف اے نیشن ریسپانس جنریٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو کہ الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے سلسلے میں، وہاں پہ سلیکنس ہے جس کے متعلق ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور پہ اشارہ دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹس ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، وہ خاطر خواہ اس کے اندر اپنا پروجیکٹ کو آگے لے کے بڑھیں گے. جہاں تک پروٹیکشن کا تعلق فورسز اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے انشاءاللہ. اور دو ٹوک اور واضح پیغام دیا ہے کہ جانی نقصان جو ہوتا ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں، کسی بھی پاکستان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا. دہشت گردوں سے دو ٹوک ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو جواب دیں گے. جی بالکل. دیکھیں کسی صورت میں کیسے آپ کسی ایسے دہشت گرد سے بات کر سکتے ہیں یا ایسے عناصر سے بات کر سکتے ہیں جو آئین اور قانون کو نہ مانتے ہوں. ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کرنا پچھلی گورنمنٹ نے ضرور ٹرائی کیا تھا، لیکن وہ فائر بیک کیا. اس علاقوں کو جس کو کہ آپ کلیئر اور ہولڈ کر چکے تھے، انہی علاقوں میں دوبارہ سے لوگ آ کے بسے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی اجاراداری، اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی، جو کہ 20 سال پہلے وہاں پہ ہوا کرتی تھی. لیکن کسی صورت بھی پاکستان آرم فورسز کو جو ہے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی آپ ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہی ہیں، اور ان سے بات چیت کرنا، ان کو جو ہے وہ جب تک وہ خود سرنڈر نہیں کرتے اور میں قومی دھارے میں آ کر نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک
पैरल सिस्टम बनाकर अपने इलाकों के अंदर एक पैरल गवर्नमेंट बनाने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो अक़वाम है वहाँ पर एक सिंगल गवर्नमेंट जो है, यूनिटी ऑफ कमांड अगर होगी तभी डेवलपमेंट होगी। तो उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है या दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी और गवर्नमेंट के साथ खड़ी होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अहमद सईद साहब, एक बात का जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि क्रिमिनल जस्टिस जो है, जस्टिस सिस्टम है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। क्या समझते हैं, क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे कि इस सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके? देखिए, जहाँ तक जो आपके सिविल कवानीन के जितने इदारे हैं कोर्ट्स की सूरत में, जो कि चाहे KPK में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी लेवल की कोर्ट्स हों, तो उनको फिल फॉर जो है वो आपको जब तक इंसाफ नहीं देंगे, फैसले नहीं करेंगे और दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो फिर इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स की बात की गई थी कि वहां पर आप स्विफ्ट जो है वो जो इंसाफ मुहैया करते हैं ताकि इनकी कमर तोड़ी जा सके। अभी जब बदकिस्मती से हमारे जो सिक्योरिटी के मुतालिक कंसर्न नजर आते हैं और ठोस एविडेंस जो है वो लोग आगे बढ़ के, जब कौन दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ के देगा, क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़े होते हैं। तो इस सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स वाहिद हल हैं और उनको अगर चलाएंगे और एविडेंस के ऊपर जो है पनिशमेंट्स देंगे और जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली मुहावरे के ऊपर अगर हम नहीं चलेंगे तो ओनली देन ये कानून से डरेंगे भी और अपनी हरकतों से बाज आएंगे। अगर जमानतें इस तरह मिलती रहेंगी जो ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या जो है मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, उनको जो है वो वहाँ पे अटैक्स करते हैं मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस के ऊपर, तो फिर इनको मजीद शय मिलेगी जो किसी सूरत भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी या मजबूती के लिहाज से ठीक नहीं है। तो लिहाजा इस सिलसिले में भी DGSPR ने अपना कंसर्न शो किया और मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल हमारे जो हमारे जजेस हैं वो क्विक डिसीजंस लेंगे और जितने दहशतगर्द हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब तक कोर्ट्स का खौफ इन दहशतगर्दों को नहीं होगा तो फिर इस तरह के हालात जो है वो जारी रहेंगे। तो ये कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी जो है वो जस्टिस को मजीद इंश्योर करते हैं।